جن زیادہ اور خوبصورت لڑکی تم ساری رات میرے ساتھ گزاروگی، اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ارینا پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اس جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ رات ہو گئی، ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آ گیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران جبران نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے ارینا سے پوچھا، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ ارینا، کیا بات ہے؟ ارینا نے حیران جبران کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے جبران کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا کے اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش ہو کر وہ خود بھی سو گئی۔ یہ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران چونکہ بے ہوشی کی دوا کھا کر سو رہا تھا، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارینا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے سامنے دیکھا، وہ جن زادہ سامنے کھڑا تھا۔ ارینا اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن زادے نے ارینا سے پوچھا، کیا تم نے تیار ہو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے؟ ارینا نے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس جن زادے سے کہا، پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، صبح کے وقت اگر تم وعدے سے مکر گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ارینا مجبور تھی اور مجبوری میں ارینا نے جن زادے کی بات مان لی۔ وہ جن ارینا کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور ارینا کے سارے کپڑے اتار دیے اور پھر ارینا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ارینا روتی رہی اور وہ جن زیادہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا اور 4 گھنٹے مسلسل ارینا کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔ ارینا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس جن زادے نے جاتے جاتے کہا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میرا بچہ تمہارے پیٹ میں امانت ہوگا، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جن زیادہ وہاں سے چلا گیا اور ارینا ایک بار پھر رونے لگی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارینا کے پیٹ میں اس جن کا بچہ پلنے لگا اور ارینا پریشان سی رہنے لگی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر پل رہا ہے۔ وہ بہت مجبور تھی، اس بچے کو نکال بھی نہیں سکتی تھی اپنے وجود سے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی، مگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا کر رکھی اور اسے ڈر لگنے لگا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ ارینا کو لگا کہ وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی۔ وہ اپنے خوراک میں اضافہ کر رہی تھی دن رات اور پھر بھی کمزور رہنے لگی تھی۔ جب بچہ 7 مہینوں کا ہوا اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گئی۔ اس دوران وہ جن ایک بار پھر اس کے پاس نہیں آیا اور ارینا کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ لینے نہیں آیا تو وہ بچہ اس کے زندگی میں طوفان لے کر آئے گا۔ جب جبران نے ارینا کی بیماری اور کمزوری والی حالت دیکھی تو وہ اسے مشورہ دینے لگا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، مگر ارینا کو ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیا تو جبران کو سب پتہ چل جائے گا، اس لیے وہ کبھی ہسپتال نہیں گئی۔ لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی، اس کا پیٹ گھڑے سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجبوراً جبران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے تھوڑی دیر ارینا کا چیک اپ کیا۔ پھر جب اس گائنیکالوجسٹ نے ارینا کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ ارینا سب سمجھ گئی تھی۔ جبران نے ڈاکٹر کو چیختے سنا تو ڈاکٹر سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ اس لیڈی ڈاکٹر کا جواب سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیس یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی۔ تو تیسرا کیس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔